اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ چلیے انشاءاللہ آج ہم اگلا پارٹ پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا سفر ہجرت جب انہوں نے مکے سے مدینہ آنے کی تیاری شروع کر دی تو اس موقع پر ابو سفیان کی بیوی ہند نے انہیں پیشکش کی کہ اگر کچھ زیادہ کی ضرورت ہو تو میں اسے پورا کرتی ہوں، لیکن انہوں نے سیدہ زینب نے اسے ٹال دیا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ بدر کی لڑائی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ قریش کو یہ صدمہ کسی صورت بھولنے والا نہ تھا۔ ان کے گھر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ان کے شعراء لوگوں کی غیرت اور جاہلی عصبیت کو اپنے کلام کے ذریعے سے ابھار رہے تھے۔ ان کے شعراء لوگوں کی غیرت اور جاہلی عصبیت کو اپنے کلام کے ذریعے سے ابھار رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف فضا گرم کی جا رہی تھی۔ ان حالات میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ مدینہ منورہ کا کوئی مسلمان مکہ مکرمہ آ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے انصاری ساتھی کے ساتھ مکے کے قریب 13 کلومیٹر کے فاصلے پر بطن یا جج میں سیدہ زینب کا انتظار کرنے لگے۔ اب آپ کو میں پہلے تھوڑا اس کو کلیئر آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ جیسا کہ اس میں بتایا گیا کہ بدر کی لڑائی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جنگ بدر ہو کر 1 مہینہ ہو گیا تھا اور قریش کو یہ صدمہ کسی صورت بھولنے والا نہ تھا۔ ان کے گھر گھر کوہرام مچا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ لوگ قریش کے جو 1000 کا جن کا جو لشکر آتا ہے 70 لوگ ان کے آپ کے بڑے بڑے وہ بھی سردار شہید ہوئے تھے مکے کے۔ تو مکے کے ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا اور سپاہی قید کر کے مدینہ لا لیے گئے تھے۔ تو یہ لوگ وہ واقعے کو بھول ہی نہیں رہے تھے۔ اور ان لوگوں میں کیا تھا، دیکھیں پہلے کے زمانے میں یہ تھا کہ ایسے موقعوں پر بھی کوئی موقعوں پر یہ لوگ شاعری بے حد کرتے تھے۔ آج بھی ان لوگوں کے آپ یقین کریں یہ چیز ان کے مزاج میں پائی جاتی ہے شاعرانہ۔ تو ان کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کے شعراء لوگوں کی غیرت اور جاہلی عصبیت کو اپنے کلام کے ذریعے سے ابھارتے تھے۔ بہترین شاعر تھے ان کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک صحابی تھے جو یہ لوگ کبھی سوال مطلب کیا کہنا چاہیے، شاعری میں اگر کوئی سوال کرتے ہو تو یہ شاعری میں ہی جواب دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ تم شاعری میں جواب دو بول کے۔ تو شعر شاعری شروع سے چلتی آئی ہے یہ۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شعراء کیا کرتے تھے، لوگوں کی غیرت اور جاہلی عصبیت کو اپنے کلام کے ذریعے سے ابھار رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف فضا گرم کی جا رہی تھی۔ مطلب وہ لوگ ایسے ایسے شعر بولتے تھے بیٹھ کے کہ انسان کا خون اندر سے کھول جائے۔ آپ اگر ہم اپنی زبان میں بات کریں تو کہ بس ہم کو بدلہ لینا ہے، ہمارے گھر ہم لوگ سکون سے نہیں ہیں جب سے ہم ہار کے بدر کی جنگ آئے ہیں۔ تو لوگ مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے تھے، ایک ماحول بنا رہے تھے کہ مسلمانوں سے لڑنے پھر مدینہ میں جانا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے جنگ احد۔ یاد رکھیں، آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ یہی تیاری، یہی ولولہ انہوں نے اپنے آپ کو اس عرصے میں تیار کیا، اور جنگ بدر کے بعد جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ ہے، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف فضا گرم کی جا رہی تھی۔ ان حالات میں ممکن ہی نہ تھا کہ مدینہ منورہ کو کوئی مسلمان مکہ مکرمہ آئے۔ اب یہاں پہ کیا بتا رہا ہے، یہ حالات اتنے سیریس تھے کہ ان حالات میں یہ بالکل آپ کے ممکن نہیں تھا کہ مدینہ سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان مکہ مکرمہ آئے۔ آپ سمجھ گئے کیوں بات کی گئی ہے یہاں بات اس لیے کی گئی کہ 1 مہینہ بدر کی جنگ کو ہو چکا تھا۔ ابو العاص بھی رہا ہو کر مدینے سے مکہ تشریف لا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا، وعدہ لے کر آئے تھے کہ میں آپ کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دوں گا۔ جب انہیں بھیجنے کا ڈیسائیڈ انہوں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، زید بن حارثہ، اور یہ زید بن حارثہ کون ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ سے کہا تھا یہ منہ بولے بیٹے جو حضرت ختیجہ کے بھتیجے نے انہیں گفٹ دیا تھا۔ زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا تھا، یہ وہی زید بن حارثہ ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کہا کہ تم مکے میں تو داخل ہو نہیں سکتے کیونکہ مکے کا ماحول بےحد گرم ہے، تو تم کیا کرو، زینب مکے سے نکلیں گی تو تم اسے لے کر آؤ، مگر تم مکے میں نہیں جانا، مکے سے قریب تم اپنا قیام کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا، مکے کے قریبی ایک وادی میں 13 کلومیٹر پر ایک ایریے میں انہوں نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ آپ انتظار کرنے لگے حضرت زینب کا، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہی بتایا گیا۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ بن ربیع سے کہا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو بطن حجاج پہنچایا۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائی سے کہا کہ حضرت زینب کو بطن حجاج پہنچا کر آئیں۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شرفا کی خواتین ہودیج میں سفر کرتی تھی۔ ہودیج کہتے ہیں آپ، ہمارے پاس ڈولی جس طرح کہتے ہیں نا، اسی طرح پردہ گرا رہتا تھا، اسی طرح تو ہودیج میں سفر کرتی تھی۔ معزز خواتین کا یہ امتیازی نشان ہوا کرتا تھا، مطلب شریف لوگ ہی، ورنہ اونٹوں پہ بیٹھ کے ہو سکتا کہ عورتیں نکل جاتی، جو عام سی عورتیں ہوتی، لیکن بڑے خاندان کی عورتیں، معزز عورتیں، شریف لوگوں کی عورتیں وہ اس میں سفر کرتی۔ تو معزز خاتون کا ہی امتیازی نشان کہتے ہیں آپ، کیا کہنا چاہیے، آئیڈینٹیفیکیشن مارک، ان کا ایک آئیڈینٹی ہوتی تھی کہ اچھے خاندان کی عورت کوئی یہ ہودیج میں جا رہی ہے، سمجھ گئے آپ۔ کنانہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو نہایت احترام کے ساتھ ہودیج میں سوار کیا۔ تب انہوں نے کیا کیا، یہ کنانہ کون تھے، یہ کنانہ بن ربیع ابو العاص کے بھائی تھے۔ جب ابو العاص نے انہیں حکم دیا کہ تم زینب کو ہودیج میں وہاں تک پہنچا دو، تو انہوں نے کیا کیا کہ کنانہ نے سیدہ زینب کو نہایت احترام کے ساتھ ہودیج میں سوار کیا۔ بیٹی امامہ رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھی، ان کی بیٹی بھی ان کے ہمراہ تھی۔ دوسرے اونٹ پر خود سوار ہو گئے، اور دوسرے اونٹ پر آپ وہ سوار ہو گئے۔ تیر اور ترکش ساتھ لیا، سمجھ گیا، تیر اور ترکش بھی ساتھ لیا۔ بطن یجاج کی طرف چل دیے۔ اب دیکھیں آپ، یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا ہودیج، یہ ایسا بھی لے جاتے ہیں اور وہ اونٹ کے اوپر بھی رکھتے ہیں، یہ لوگ اونٹ کے اوپر بھی ایک بڑا سا بند، کیا کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا آپ کے باکس ٹائپ ہوتا ہے، دیکھیں یہ بھی باکس ٹائپ ہی ہوتا ہے، وہ جو ڈولی ہوتی ہے وہ بھی باکس ٹائپ ہی ہوتی ہے نا آپ، یہ بھی کیا باکس ٹائپ ہوتا ہے۔ تو شاید انہوں نے اونٹ، ایک اور اونٹ لیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ دوسرے اونٹ پر سوار ہو گئے، اس کا مطلب ہے وہ ہودیج کو اونٹ پہ رکھا گیا ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب دوسرے اونٹ پر وہ خود سوار ہوئے، تیر اور تیرکش ساتھ لیا اور بطن یجاج کی طرف چل دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، مکے پر ہو کا عالم طاری تھا، کیونکہ دوپہر کے وقت گرمی کی وجہ سے عرب کے لوگ بہت کم سفر کیا کرتے تھے۔ خیال یہی ہوگا کہ لوگوں کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے مدینہ جانے کا علم نہ ہو سکے۔ آج بھی دیکھیں ہم سعودی عرب میں جائیں، دوپہر کا وقت وہاں پہ بہت کم گاڑیاں چلتی ہیں روڈ پہ، اور وہاں پہ آفیسز کے وقت بھی ایسے ہیں، یا تو اسٹیٹ ٹائمنگ رہیں گے آپ 8 to 6، 8 to 5، یا نہیں تو آپ کے صبح 8 بجے سے ظہر تک وقت رہے گا، ظہر کے بعد سے عصر تک کے بریک ملتا ہے، عصر کے بعد سے آپ سمجھیں 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک آفیسز چلتے ہیں۔ تو دوپہر کا وقت وہ ہمیشہ سے شاید یہی ماحول رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جب وہ نکلے اپنے گھر سے، تیر اور اب تیر کمان کہہ کے آپ، تو وہ دوپہر کا وقت تھا، کیونکہ ان کا خیال یہ ہوگا کہ آج کل مدینے کی مکے کی فضا اتنی گرم ہے، آئی مین ٹو سے، مطلب یہ لوگ اتنے غصے میں ہیں کہ شاید زینب رضی اللہ عنہ کو روک لیں گے، جانے نہیں دیں گے، اسی لیے انہوں نے کیا کہ خاموشی سے جب سب لوگ اپنے اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہوں، اسی لیے سیدہ زینب کو لے کر کے مدینے کے لیے مکے سے باہر نکل گئے مدینے جانے کے لیے۔ اب ہوا کیا، اب آپ آگے دیکھیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ پر حبار بن اسود کا حملہ۔ اب آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کا جو ہودیج تھا وہ اونٹ پہ ہی شاید رکھا گیا ہو، یہاں پہ اس کی تصدیق ہو گئی۔ دونوں اونٹوں کا مختصر سے قافلہ مکہ مکرمہ سے باہر ذی طوا میں پہنچا کہ قریش کے کچھ بدخماش ان کے پیچھے آ گئے۔ ہوا ہے جیسا وہ دو اونٹ وہاں سے نکلے تو ان لوگوں کا قافلہ کہاں پہنچا، ایک باہر ذی طوا میں پہنچا، ایک جگہ پہنچا، تو قریش کے کچھ بدخماش لوگ ان کے پیچھے آ گئے۔ حبار بن اسود ان کا لیڈر تھا، ان کا ایک لیڈر بھی تھا، اس کا نام حبار بن اسود تھا۔ ان لوگوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے گرد گھیرا ڈال لیا اور حبار نے اونٹ کو نیزہ مارا، اونٹ تڑپا تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑی۔ سیدہ زینب حاملہ تھی، گرنے کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا۔ تو ہوا کیا، ایک قریش کے لوگوں میں سے ایک جو ان کا لیڈر تھا
وہ اونٹ کو اس نے روک لیا اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے اونٹ کو گھیرا ڈال لیا اس کے اطراف، اور اونٹ پہ اس نے کیا کیا، ایک نیزہ مارا۔ نیزہ آپ سمجھتے ہیں نا، پہلے کے لوگ وہ ایرو جسے آپ کہتے ہیں، تیر نمائی ہوتا ہے، وہ بڑا سا نیزہ ہاتھ میں پکڑے، بھالا، جس لائک ہماری زبان میں کہتے ہیں بھالا۔ تو وہ بھالا اس نے کیا کیا، اونٹ کو اتنی زور سے مارا کہ اونٹ تڑپا، اور اونٹ آپ مارتے ہی اونٹ تڑپا تو سیدہ زینب، وہ ہو سکتا اونٹ لڑکھڑا گیا ہو، تو سیدہ زینب کیا ہوا، زمین پہ گر پڑی۔ اس وقت سیدہ زینب پریگننٹ تھی، تو ان کی پریگننسی ضائع ہو گئی۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے دیور کنانہ نے جب یہ زیادتی دیکھی تو اس نے بھی تیرکش سنبھال کر نشانہ باندھ لیا۔ ان کی للکار، خبردار اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے ان کو للکارا کہ خبردار کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ حبار اور اس کے ساتھی وہیں رک گئے۔ معاملہ آگے بڑھنے سے پہلے ابو سفیان بھی وہاں پہنچ گئے۔ ابو سفیان بہت جہاں دیدہ انسان تھے۔ انہوں نے کنانہ کو اشارہ کیا کہ تیر اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، رک جاؤ کنانہ۔ میں نے سردار کا اشارہ دیکھا تو رک گیا۔ ابو سفیان نے کنانہ سے کہا کہ دیکھو، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کچھ لینا دینا نہیں، نہ ہم زینب کو اس کے والد سے الگ کرنا چاہتے ہیں، مگر ذرا دیکھو تو صحیح، تمہاری یہ حرکت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ تم دن دہاڑے زینب کو لے کر جا رہے ہو۔ ابھی چند ہفتے قبل ہی اس کے والد نے ہمارا جو حشر کیا ہے تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ اس حالت میں تم اسے مکے سے لے کر جاتے ہو تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ قریش اتنے بزدل اور مرغوب ہو گئے ہیں کہ ان کے سامنے کھلم کھلا عورتیں روانہ کی جاتی ہیں اور وہ دم نہیں مار سکتے۔ اس میں ہم سب کی بدنامی ہے۔ میرا تمہیں مشورہ ہے کہ زینب کا بھی واپس لے جاؤ، چند روز کے بعد تاریکی میں اس کو لے جانا، کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ دیکھیں آپ کتنی سمجھداری کی بات ابو سفیان نے کی۔ حالانکہ ابو سفیان بعد میں اسلام لے آئے اور اس وقت وہ مکے میں ہی تھے، تو انہوں نے جب دیکھا ان دونوں میں جب بات شروع ہو رہی تھی تو انہوں نے دیکھ کر وہ وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے جہاں دیدہ انسان تھے، وہ ماشاءاللہ زندگی بہت ایکسپیرینسڈ ہولڈر بولے آپ تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ دونوں کو روک دیا اور کہا کہ کنانہ سے کہا کہ دیکھو ابو سفیان نے کنانہ سے کہا کہ دیکھو کنانہ، میرے کو محمد کی بیٹی سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم زینب کے والد سے ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، مگر تم خود سوچو، ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے کہ بدر کی لڑائی ہوئی اور لوگوں کو یہ بہت ابھی تکلیف دہ بات ہے، اور ابھی چند ہفتے جو قبل واقعہ ہوا، جو ہم لوگوں کا حشر ہوا، اب اگر تم ان کو دن دہاڑے لے کے جائیں گے تو کیا بات ہوگی کہ کیا ہم لوگ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، کھلم کھلا ہمارے سامنے مکے سے عورتیں نکلتی ہیں، تو تم بعد لے جانا، تھوڑے دن بعد لے جانا، چند روز بعد لے جانا اور تاریکی میں لے جانا۔ کنانہ بھی سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور ابو سفیان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو واپس گھر لے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو برا سلوک ہوا، اس پر ہند نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ اب ہوا کیا کہ جب کنانہ جو آپ کے ابو الاس کے بھائی تھے، وہ جب ان کی بات سمجھ میں آ گئی ابو سفیان کی، تو وہ حضرت زینب کو لے کر واپس ان کے گھر لے کر چلے گئے۔ پھر یہ بات جب ابو سفیان کی آپ جو بیوی تھی ہند، اس کو پتہ چلا تو اس کا بہت وہ غصے میں آئی۔ یہ درست ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سب سے بڑی دشمن تھی۔ اب یہاں پہ ہند کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ درست ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سب سے بڑی دشمن تھی، مگر وہ ایک بااثر خاتون تھی۔ وہ ابو سفیان کی بیوی اور عتبہ بن ربی کی بیٹی تھی۔ اس نے حبار اور اس کے ساتھیوں کو برا بھلا کہا، انہیں بزدلی کا طعنہ دیا اور آر دلاتے ہوئے کہا، لڑائی کے دوران تو تم بھیگی بلی بن جاتے ہو، اور اگر کوئی عورت اپنے باپ سے ملنے مدینہ منورہ جاتی ہے تو بڑے بہادر بن جاتے ہو۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھا۔ اب شعر کا میں آپ کو عربی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں انشاءاللہ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں۔ امن میں تم لوگ وحشی گدھوں کی طرح جفا کار اور سخت ہو جاتے ہو، اور لڑائی حیض والی عورتوں کی طرح بزدل بن جاتے ہو۔ کیا بات ہے اس کا؟ جب امن ہوتا ہے تو تم وحشی گدھوں کی طرح جفا کار بن جاتے ہو اور سخت ہو جاتے ہو، اور لڑائی
حیض والی عورتوں کی طرح بزدل بن جاتے ہو. یہ ان کی کوالٹیز، اس نے ان کی کوالٹیز بنا. دیکھیے یہ وہی ہند ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ اپنے منہ سے چبایا تھا، جن کو شہادت ملی تھی جنگ احد میں. اب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دوبارہ اپنے گھر آ گئی. سفر کی تیاری تو پہلے ہی سے مکمل تھی. چند دن گزرے تو مکہ مکرمہ میں اس واقعے کے حوالے سے امن ہو گیا. لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں. کنانہ نے ایک مرتبہ پھر مناسب موقع دیکھ کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو ہودج میں بٹھایا، مگر اب کی بار دن کے وقت نہیں بلکہ رات کے وقت رازداری سے وہ مکہ مکرمہ سے نکلا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کے انصاری ساتھی جو وطن یاجد ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے حوالے کر کے واپس آ گیا. وہ پروگرام کے مطابق سیدہ زینب کو لے کر مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے. اس طرح سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بڑے پرخطر اور المناک سفر کے بعد ہجرت کر کے اپنے والد گرامی کے پاس پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مسرت سے اپنی پیاری بیٹی کے استقبال انہوں نے کیا. سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے؟ یہ تو بہت ایزی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ اپنے والد کے گھر پہنچ گئی. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. مدینہ طیبہ میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی دلچسپی کے کئی سامان موجود تھے. ان کے والد، ان کے بہنیں، ان کے بہنوں کے بچے، سب سے بڑھ کر ان کی اپنی بیٹی امامہ اور بیٹا علی رضی اللہ عنہما تھے. سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ اپنے نانا کو خوب پیاری تھی. ان کے بارے میں ہم ذکر کر آئے ہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لے کر نماز پڑھائی تھی. علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے کہ ان کی وفات کب ہوئی. تاہم سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنے نانا محترم سے خوب محبت اور پیار حاصل کیا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جو سلوک ہوا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اگر حبار بن اسود کہیں مل جائے تو اسے قتل کر دو. اب آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ جب حضرت زینب مدینہ پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، نہایت مسرت کا اظہار کیا اور اپنی بیٹی کا بہترین ویلکم کیا، استقبال کیا. اور جب مدینہ میں آپ آ گئی حضرت زینب تو آپ کے ماشاءاللہ آپ کے والد تھے، آپ کی بہنیں تھیں، بہنوں کے بچے تھے، بھانجیاں وغیرہ تھیں، پھر آپ کے بچے خود آپ کے ساتھ تھے اور حضرت امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے. ہم نے ابھی ریسنٹلی آڈیو میں بھی اس میں پڑھا. اور حضرت یہ جو اس میں بتایا گیا علی بن ابی العاص، علی ان کے جو بیٹے علی، ان کا نام بھی علی ہی تھا. تو علی کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے کہ ان کی وفات کب ہوئی، لیکن حضرت امامہ کے بارے میں کہ اپنے نانا محترم سے وہ بیحد خوب پیار انہوں نے حاصل کیا. اور یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زینب کا وہ جو ان کے ابوشن ہوا، وہ جو قصہ انہیں سنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بہت غصے میں آئے اور انہوں نے کہا ان کو بہت رنج و ملال ہوا اور انہوں نے کہا کہ اگر اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اگر تمہیں کہیں حبار بن اسود مل جائے تو اسے قتل کر دو. آگے بڑھتے ہیں. سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر روانہ کیا اور فرمایا کہ اگر فلاں اور فلاں تمہیں مل جائے تو ان کو آگ میں جھونک کر جلا دینا. مگر جب ہم روانہ ہونے کے ارادے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو آگ میں جلا دینا، لیکن آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے اگر وہ تمہیں مل جائے تو انہیں قتل کر دینا. اب یہاں پہ بتایا گیا ہے وہی بات کو کنٹینیو کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ کیا، ایک مشن پر سمجھے، اور فرمایا کہ تمہیں فلاں بن فلاں مل جائے تو اس میں آگ میں جھونک دینا، آنکھ اور جھونک کر جلا دینا. مگر جب ہم روانہ ہونے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداع کہنے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں حکم تو دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو آگ سے جلا دینا. وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، لیکن آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے وہ تمہیں مل جائے تو انہیں قتل کر دینا. سمجھ گیا؟ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آگ کا عذاب ہمیں نہیں دینا چاہیے.
جلانا کسی کو نہیں چاہیے. اس میں آپ کو ایک بات بول دوں کہ جو لوگ یہ جو بیٹیں یوز کرتے ہیں نا مچھر مارنے کے لیے، وہ بھی ایک عذاب ہی ہے، مچھروں کو جلاتے. میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں سے سنا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک آگ کا عذاب ہی ہے نا. تو جیسا لوگ آپ چمٹیاں ہوں تو اس کو جلا دیتے ہیں، تو آگ کا عذاب صرف اللہ کے اس میں ہے، اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے اختیار کی بات ہے وہ. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کوئی چیز جلائیں، آگ سے انسان جلائیں یا کچھ چیز جلائیں انسان کو. بس اب خیر آج کل تو ہوتا نہیں ہے اس طرح کے آگ میں کسی کو، لیکن اکثر آپ دیکھیں سوسائڈ وغیرہ، سسرال والے کا بھی بہو وغیرہ اس کے پیپر میں سننے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے پیٹرول ان کے اوپر چھڑک کر آگ لگا دی، یا خود بھی کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں آگ میں جل کر یا ایسا. تو دیکھیں وہ ایک ایکسیڈنٹلی کوئی چیز ہونا، وہ دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. لیکن اگر اس طرح ہوتا ہے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اللہ جانے اور وہ جانے. ٹھیک ہے، چلیں یہاں پہ اس کو روکتے ہیں. انشاءاللہ بھی کل کے آڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. پھر دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں میں عافیت دے، حکمت سے نوازے اللہ تعالیٰ، اور وقت میں نماز پڑھنے کا پابند بنائے، کلام پاک کی تلاوت کا پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر آیت پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کا شمار، ہمارے اپنے فیملی ممبرس کا بھی شمار اللہ نیک اور صالحین بندوں میں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.